احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی عبادت جو مقبول ہونے کے بغیر رہتی ہی نہیں ہے، جو نامقبول ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یعنی درود و سلام پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو رد ہی نہیں ہوتی، جو نامقبول نہیں ہوتی، بلکہ قبول ہی قبول ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کیونکہ اس میں فرشتے، اللہ رب العالمین اور تمام مسلمانوں کو شامل کیا گیا ہے اس عبادت کے اندر۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تفسیر صراط الجنان میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، یعنی کہ رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ کعبہ کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پر کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پر کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی کچھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ تفسیرات احمدیہ۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے ذریعے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ تفسیر صاوی۔ آیت درود اور حضور نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان، یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے۔ بزرگان دین کے کچھ ارشادات بھی میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو مالا الاعلیٰ عالم بالا یعنی کہ فرشتوں میں اس کے حضور ہیں، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوقات کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں صیغہ یصلون کا لایا گیا ہے، جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہا کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا کہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو ہی پسند کرے گا۔
اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرت امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرف بخشا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا ہے وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور علی الاطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی حدیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں ترغیب دی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ درود و سلام کے فضائل اور درود السلام کے اوپر گفتگو کرنا، ایک محفل کیا کہیں محفلوں بھی سجا لی جائیں تو یہ فضائل ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار رحمتیں اور درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ سنن نسائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ لوگوں میں سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا ہو۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام اور زیادہ سے زیادہ حضور کی قربت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کی حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بہت سی برکتوں کو بیان فرمایا ہے بزرگان دین میں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ جو برکات درود شریف پڑھنے سے بندے کو حاصل ہوتی ہیں ان کو بیان کریں۔ جو خوش نصیب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کرتا ہو۔ مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود پاک کی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی درود شریف پڑھنے والے کے لیے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کے دن پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔
درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی درود شریف پڑھنا مستقل عبادت ہے۔ درود شریف اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت اور فقر دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والے خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود زیارت کرواتے ہیں خواب کے اندر۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔